محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل رات میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ دل میں عجیب قسم کی انہونی کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ گھبراہٹ میں بے پناہ اضافہ ہوا تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آج میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ وہ صبح گھر آئیں گے کیونکہ فیکٹری میں بہت کام ہے، اور میں نے ان کی بات مان تو لی تھی، لیکن اب میرا سکون تباہ و برباد ہو گیا۔ میں 4 بیٹیوں کی ماں تھی۔ زندگی پہلے ہی آسان نہ تھی، لیکن اب اور زیادہ مشکل ہو گئی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میرے شوہر سے میرے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، لیکن آج جب وہ گھر سے باہر تھے تو میرا جینا مجھے دشوار لگنے لگا اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسی دوران میرا موبائل فون بجا تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے موبائل فون اٹھایا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے جو خبر سنائی گئی تھی وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھی۔ میرے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹ کر دور جا کر گرا، اور میں وہیں بیٹھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری گھبراہٹ کی وجہ یہ ہوگی۔ موبائل فون پر کوئی اجنبی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کی حالت انتہائی نازک ہے۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری۔ میں نے اسی وقت ہسپتال کی راہ لی اور اپنی 4 پھول جیسی معصوم بیٹیوں کو اپنی پڑوسن کے حوالے کیا۔ وہاں پہنچ کر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگی۔ میں نے سوچا نہ تھا کہ اپنے شوہر کو اس طرح اچانک انتہائی بری حالت میں دیکھنا پڑے گا، اور میں بالکل بے بس و مجبور محسوس کروں گی۔ پہلے ہی میری زندگی میں دکھ کم نہ تھے۔ میں پہلے ہی ایک برے صدمے سے دوچار تھی، جس کا اثر ابھی تک میرے دل و دماغ سے نہ نکلا تھا۔ لیکن اب جو صدمہ مجھے پہنچا تھا اس کو سہنے کی مجھ میں مزید طاقت نہیں تھی۔ میرے شوہر بہت سی مشین اور نالیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر کر ان کی زندگی کی دعا کر رہی تھی کہ مجھ میں اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنی 4 بیٹیوں کو اکیلا بڑا کر سکوں، چاہے میرے شوہر میری بیٹیوں کے پیدا ہونے کے جتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں۔ لیکن مجھے ان کی ضرورت ابھی بھی تھی۔ رو رو کر میں نے اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ میرے بھائی اور بھابھی میری خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے ادھر آ گئے تھے، اور انہوں نے مجھے حوصلہ اور دلاسا دیا تھا، لیکن میں کسی انہونی کے زیر اثر ابھی تک بری طرح صدمے میں دوچار تھی۔ اسی دوران ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے اور انہوں نے مجھے امید افزا خبر سنا دی، تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں ان سے ملنا چاہتی تھی، لیکن ابھی تک مجھے روک دیا گیا۔ میں شدت سے اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب مجھے ڈاکٹر اجازت دیں تو میں اپنے شوہر سے مل سکوں اور ان سے معافی مانگوں کہ جب کبھی میرا رویہ ان کے ساتھ غلط رہا ہے، معاف کر دیں۔ حالانکہ میرے شوہر کا رویہ مجھ سے انتہائی برا تھا۔ وہ میری بیٹیاں پیدا کرنے کے سخت مخالف ہیں، حالانکہ یہ میرے ہاتھ میں نہ تھا۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ان کی خواہش کو ضرور پورا کر کے انہیں بیٹا پیدا کر کے دیتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر کی اجازت ملتے ہی میں ان سے ملنے اندر کمرے میں چلی گئی تو وہ بہت کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو فوراً سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور رونے لگے۔ میں ان کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ رو کیوں رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھ بھی لیا کہ آپ بیمار ہیں، آپ بھلا کیوں رو رہے ہیں؟ تب انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھ پر جو انکشاف کیا اسے سن کر مجھے ایسا لگا تھا کہ میں کبھی اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی۔ انہوں نے ایک ایسی حقیقت میرے سامنے گوش گزار کی کہ میں خود کو مردہ تصور کرنے لگی۔ میں وہیں بت بن کر ان کی باتیں سنتے رہی، کوئی رد عمل نہ دیا تھا۔ ان کی باتیں میرے دل و دماغ کو بری طرح چھیڑ رہی تھیں اور ان سے خون بہہ رہا تھا، لیکن میں ساکت کھڑی رہی۔ بھلا یہ کیسی گھڑی تھی جس میں مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا؟ اب میں کیا کروں؟ میرا دماغ بالکل سن ہونے لگا۔ ایسے لگا جیسے میں دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گئی ہوں اور اب کبھی اس سے واپس نہیں نکل سکتی۔ ایک دم سے میرے ہاتھ سے میرے شوہر کا ہاتھ چھوٹ پڑا۔
اور میں منہ پر ہاتھ رکھے زاروں قطار روتے ہوئے باہر نکلنے لگی۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ مجھے تو اس وقت ایسا ہی محسوس ہوا کہ میں بے یار و مددگار ہو گئی ہوں۔ میرے شوہر کے انکشاف نے مجھے بالکل تنہا اور اکیلا کر دیا۔ ان کا انکشاف جان لیوا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری جان آہستہ آہستہ میری روح کا ساتھ چھوڑ رہی ہیں، یہاں تک کہ میں بھاگتے بھاگتے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، سر چکرا کر وہیں گر گئی۔ کچھ ہوش نہ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بند آنکھوں کے ساتھ میں نے منظر دیکھا تھا کہ بھائی بھابھی چیخیں مار کر میری طرف بڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد میرا ذہن مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ میں سونیا مشتاق انتہائی تلخ زندگی گزار رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میری زندگی شروع سے ایسی ہی تھی، لیکن جب سے میری شادی ہوئی تھی میری زندگی میں مشکلات پیدا ہو گئی تھیں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور میرا ایک ہی بھائی تھا۔ ہماری زندگی اچھی خاصی گزر رہی تھی، والدین کی لاڈلی تھی تو پیار محبت بھی بہت زیادہ وصول کیا گیا تھا۔ اسی پیار محبت میں یہ بھول گئی تھی کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، تلخیاں آتی ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ جس طرح میری زندگی خوشگوار ہے، سسرال میں بھی اپنی زندگی میں اسی طرح خوش رہوں گی، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ لیکن پھر مجھے زندگی کی ایک ایسی تلخ حقیقت سے سامنا کرنا پڑا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے، میں نے میٹرک کر لیا تو ابو امی نے مجھے بیاہنے کا سوچا۔ میری پڑھائی میں دلچسپی ویسے بھی اتنی نہ تھی، اس لیے میں نے حامی بھری۔ امی جان سے دور جانے کا دکھ تو بہت ہوتا، لیکن پھر شادی کی خوشی بھی تھی۔ میرے شوہر عادتاً اچھے انسان تھے، لیکن ان کی ایک خواہش نے مجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا اور میری زندگی کو قدغن لگا دیا تھا۔ شروع میں تو زندگی بہت حسین لگنے لگی تھی، لیکن جیسے ہی زندگی کی تلخ حقیقت نے مجھے اپنی لپیٹ میں لیا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ سمجھ ہی نہ آیا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ شادی کے تیسرے مہینے ہی میں امید سے ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کیا تھا۔ میری ساس بہت زیادہ خوش تھی، لیکن میرے شوہر نے مجھ سے امید سے ہوتے ہوئے ایک ایسی فرمائش کی جسے سن کر مجھے انتہائی شدید صدمہ سا ہوا۔ انہوں نے پہلے تو یہ خبر سنتے ہی خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن ان کے منہ سے نکلنے والے اگلے جملے نے مجھے اپنی جگہ جما دیا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے ہر حال میں بیٹا ہی چاہیے، بیٹی پیدا ہوگی تو میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ میں ان کی اس بات پر خالی خالی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی، بیٹی بھی تو آپ ہی کی اولاد ہوگی۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے ان سے کہہ دیا، جو ابا انہوں نے مجھے کچھ کہا ہے اس سے سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے مجھے کہا، اگر تم نے بیٹی پیدا کر لی تو پھر اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہوگی، وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ ان کی اس بات پر میں پوری طرح دل و جان سے کانپ کر رہ گئی اور بالکل خاموش ہو گئی۔ جو خوشی مجھے میری خوشخبری کو سن کر ہوئی تھی، اب مجھے اتنا ہی دکھ ہو رہا تھا کہ کاش میں امید سے ہی نہ ہوتی، کیونکہ اب میرے دل میں یہ خوف سا بیٹھ گیا کہ اگر میں نے بیٹی پیدا کر لی تو میرے ساتھ یہ کیا سلوک ہوگا۔ دن رات میں ڈپریشن میں جانے لگی۔ امی مجھ سے پوچھتی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی انسان کے پورے وجود پر سرشاری سی چھا جاتی ہے۔ لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم دن بدن سوکھتی چلی جا رہی ہو۔ وہ میری ماں تھی، میں اسے اصلیت نہیں بتا سکتی تھی اپنے شوہر کی کہ انہوں نے مجھ پر کیسی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ انہوں نے مجھ پر اس قسم کی پابندی لگائی رکھی تھی کہ جس میں میرا کوئی اختیار بھی نہیں تھا۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ان کی خواہش کے مطابق ویسے ہی انہیں اولاد پیدا کر کے دے دیتی، لیکن یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ میں بمشکل اپنے آنسوؤں کو اپنی ماں سے چھپایا اور انہیں کہنے لگی، امی جان میری طبیعت خراب رہتی ہے، اس وجہ سے میں کمزور دکھائی دے رہی ہوں۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ میرے شوہر میرا بھرپور خیال رکھتے تھے، لیکن وہ مجھ سے ایک ہی بات بار بار کہتے کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ تمہارا یہ خیال بھی اسی وجہ سے رکھ رہا ہوں کہ تم مجھے وارث دوگی۔ میں ان کی ذہنیت کو سمجھ نہ سکی۔
میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس سے جو ہمارے گھر میں رونق ہوگی وہ بیٹے سے بھی نہیں ہوگی۔ مجھے بیٹیاں بہت پسند تھیں، لیکن اپنے شوہر کی یہ ذہنیت دیکھ کر میں نے اپنی خواہش بھی اپنے دل ہی میں دبا ڈالی تھی۔ نہ انہیں یہ کہہ سکتی تھی کہ میں بیٹے کی ہی خواہش رکھتی ہوں۔ بس ہر نماز میں میری اللہ تعالیٰ سے یہی التجا ہوتی، دعا ہوتی کہ وہ مجھے بیٹا عطا کر دے، ورنہ میری زندگی داؤ پر لگ جائے گی اور میرے بوڑھے ماں باپ یہ سب کچھ سہ نہیں پائیں گے۔ دن گزرتے چلے گئے۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا تو میرا دل ڈوبتا چلا گیا۔ طبیعت خراب ہونے کے باعث میں ہاسپٹل گئی، اور جو خبر ڈاکٹروں نے مجھے سنائی اسے سن کر میں ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ وہاں سب لوگ پریشان ہو کے مجھے کیا ہوا ہے، لیکن صرف میں ہی جانتی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں اپنے شوہر کی خواہش پوری نہیں کر سکی تھی۔ میرے گھر پر بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور بیٹی پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی میرے حواس ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ میں وہیں بیٹھی روتی رہ گئی۔ شوہر کو پتہ چل گیا تھا، لیکن وہ مجھے ہاسپٹل دیکھنے نہیں آئے تھے اور وہیں سے واپس روانہ ہو گئے۔ ان کی یہ حرکت میرے دل میں چھید کر گئی تھی، اور میں پھر کبھی دوبارہ خوش نہ ہو سکی تھی کہ پہلے بچے کی پیدائش میں ہی انہوں نے میرے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا تھا۔ پورے 15 دن انہوں نے مجھ سے بات چیت بند رکھی ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کو نہ دیکھتے تھے، نہ اٹھاتے تھے، نہ پیار کرتے تھے، اور میں دل ہی دل میں یہ صدمہ لے کر مجھاتی چلی جا رہی تھی کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ بیٹی پیدا کرنا میرا قصور تو نہیں تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ 15 دن کے بعد انہیں ہوش آیا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی ہمارا پہلا بچہ ہے، میں تمہیں دوسرے بچے میں موقع دوں گا۔ اگر تب بھی تم نے بیٹا پیدا کر کے نہ دیا، تب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ ان کی اس بات پر میں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ اب میری زندگی ایک زندہ لاش کی طرح گزرنے لگی۔ میری بیٹی 1 سال کی ہو گئی تو میں دوبارہ امید سے ہو گئی تھی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ میں اب بچہ پیدا کرنے سے ڈرتی تھی، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ اس پوری پریگننسی پہ میں نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا گھر بچا لے، اور یا پھر میرے شوہر کا دل بدل دے۔ لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں ہو سکا، اور دوسری بار بیٹے کی پیدائش پر میں وہیں اونچا اونچا رونے لگی تھی، اس بات پر کہ میرے شوہر کی فرمائش پوری نہ ہوئی تھی اور میری زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ پہلی بیٹی کی پیدائش کے بعد شوہر نے 15 دن بعد مجھ سے تعلق بحال کر لیا تھا، لیکن دوسری بیٹی کی پیدائش پر وہ مجھے فضول سمجھنے لگے، اور ان کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کی ہر فرمائش پوری کرتے، لیکن ان سے پیار نہ کرتے۔ ایسے ہی فرمائش پوری کرنے کا بھلا کیا فائدہ تھا؟ لیکن پھر بھی میں صبر شکر کر کے زندگی گزار ہی رہی تھی۔ ان کا رویہ مجھ سے پہلے کی طرح نارمل ہو گیا تھا، لیکن میرے دل و دماغ میں جو بات بیٹھ گئی تھی وہ نکل نہ سکی تھی۔ میری زندگی بالکل خالی ہو کر رہ گئی۔ میں نے اپنی زندگی کا مرکز اپنی بیٹیوں کو بنا لیا تھا، اور کبھی ان سے اپنی نظریں نہ ہٹائیں تھیں کہ میں چاہتی تھی کہ انہیں باپ کا پیار نہ ملا تو میں انہیں ماں اور باپ دونوں کا پیار دے سکوں۔ تیسری بار میں جب امید سے ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کوئی بات چیت نہ کی، لیکن یہ بات واضح تھی کہ وہ ابھی مجھ سے یہی چاہتے ہیں کہ میں بیٹا پیدا کروں۔ اب میں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے میری بیٹیاں بہت عزیز تھیں۔ میں اپنے شوہر کے کہنے میں آ کر انہیں پھینک نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھی۔ میرا خون ان میں شامل حال تھا، ان کی رگوں میں میرا خون دوڑ رہا تھا۔ یہاں تک کہ میری 5ویں بیٹی پیدا ہوئی، اور جو خبر سننے کو ملی اسے سن کر میرا دل جیسے دھک سے رہ گیا تھا، اور میں شدر رہ گئی کہ میری بیٹی پیدائش کے وقت ہی فوت ہو گئی تھی۔ یہ بات میرے شوہر نے مجھے بتائی تھی، اور ان کی بات سن کر میرے بے قرار وجود کو قرار نہ آیا تھا۔ میں کافی دنوں تک اس کا غم مناتی رہی تھی۔ حالانکہ وہ میری 5ویں بیٹی تھی، لیکن اولاد تو اولاد تھی نا، اور اولاد 5ویں ہو یا 10ویں ہو،
ان کے لیے دل سے محبت کبھی کم ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ ہمیشہ بڑھتی ہی رہتی ہے۔ میرے دل میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میری پانچوں بیٹیاں میرے سائے میں پرورش پائیں اور ان کے باپ کا دل بدل جائے۔ پانچویں بیٹی کی پیدائش کی بات میرے شوہر میں ایک عجیب و غریب سی تبدیلی میں نے محسوس کی تھی۔ وہ میری بیٹیوں سے محبت کرنے لگے تھے۔ وہ مجھے اکثر اداس دکھائی دیتے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ بھی پانچویں بیٹی کی وفات کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں۔ حالانکہ جب ہسپتال میں مجھے خبر سنائی گئی تو میں بس یہی کہہ پائی کہ مجھے اس کا چہرہ دکھایا جائے، لیکن میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا تھا کہ وہ دفنا دی گئی ہے، تم بھی ہوش ہو گئی تھی، اس لیے تو میں نے نہیں بتایا کہ تم صدمے سے یہ برداشت نہیں کر سکو گی۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ شاید اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے، چنانچہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میری زندگی اب پہلے جیسی نہیں ہو سکتی تھی کہ میرے دل میں اپنی اولاد کی محبت کی جگہ خالی رہ گئی تھی اور میں اسے کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ میں اپنے شوہر کو اکثر کہہ دیتی کہ آپ نہیں چاہتے تھے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ پانچویں بیٹی ہم سے لے لی تاکہ آپ خود محسوس کر سکیں۔ میں اکثر کہہ دیتی کہ آپ ہی میری پانچویں بیٹی کے موت کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میری بیٹیاں پیدا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو مجھ سے واپس لے لیا۔ لیکن میں اپنے دل سے اس اولاد کی محبت کو نہیں نکال سکی تھی، اپنے دل کو اس کی محبت سے خالی نہیں کر سکی تھی۔ میرے دل کا وہ خانہ ہمیشہ خالی ہی رہے گا۔ میں اکثر رات کو اٹھ اٹھ کر روتی رہتی۔ میں نے تو اسے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں لیا تھا، لیکن پھر بھی میرے دل میں اس کی اتنی محبت بھری ہوئی تھی، اگر میں ہاتھ میں لیتی تو کیا ہو جاتا۔ یہی بات سوچ سوچ کر دن گزرے چلے جا رہے تھے۔ زندگی بالکل ویران ہو کر رہ گئی تھی، دل خالی ہو گیا تھا، لیکن مجھے اپنے بچوں کو بڑا کرنا تھا، سو میں انتہائی کڑے دل کے ساتھ انہیں بڑا کر رہی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی بھلے ہی ان کی زندگی میں انہیں باپ کی محبت نہ ملے، لیکن میں انہیں ماں کی محبت سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کر سکتی تھی کہ یہ اولاد میری ہی اولادیں تھیں، اور اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم تھا۔ اولاد تو عطا کی تھی، مجھے اکثر وہ لوگ بھی یاد ہیں جن کی اولاد نہ تھی، اور وہ ہر کسی سے اولاد کی دعا کرنے کے لیے کہتے رہتے، تڑپتے رہتے، لیکن ان کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی ہوتی۔ ایک دن میرے شوہر کام کی غرض سے دوسرے شہر چلے گئے تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہہ دیا کہ وہ رات کو واپس نہیں آئیں گے، بلکہ صبح واپس آئیں گے۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میرے دل میں انہونے کے جذبات ابھرنے لگے اور نیند آنکھوں سے بھاگ گئی تھی۔ مجھے اکیلے سونے کی عادت تو پہلے بھی نہ تھی، لیکن اب بیٹیاں موجود تھیں، اس کے باوجود بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ بس بار بار ایک عجیب سا خیال مجھے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ چنانچہ میں نے ساری رات جاگ کر گزاری۔ اسی دوران رات کے 4 بجے میرا موبائل فون بجا، اور جو خبر مجھے سنائی گئی تھی اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں وہیں صدمے سے بیٹھتی چلی گئی۔ میرے شوہر کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ بہت بری حالت میں ہاسپٹل میں داخل کر دیے گئے تھے۔ اسی وقت میں ہاسپٹل کا رخ کیا اور اپنے معصوم بچوں کو اپنی پڑوسن کے حوالے کر دیا کہ ان کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت کی، اور بھاگے بھاگے ہاسپٹل پہنچ گئی تھی۔ وہاں پتہ چلا کہ میرے شوہر ICU میں موجود ہیں اور ان کا آپریشن چل رہا ہے۔ چنانچہ میں باہر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے ان کی زندگی کی دعا مانگنے لگی تھی کہ بے شک میری زندگی آسان نہ تھی، لیکن مجھے اب بھی زندگی میں ان کی بے حد ضرورت تھی۔ خدا خدا کر کے آپریشن ہو گیا تو مجھے ان سے ملنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ جیسے ہی میں ان سے ملنے گئی تو وہ مجھے بے حد کمزور دکھائی دیے تھے۔ لگ رہا تھا جیسے ان کا پورا خون نچڑ کر رہ گیا ہو اور وہ بالکل ڈھیسے گئے ہوں۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی ندامت مجھے نظر آئی تو میں نے آگے بڑھ کر ان سے پوچھ لیا کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ یہ پوچھتے ہی مجھے اپنے آپ پر قابو رکھنا پڑا تھا کہ میرے آنسو نہ نکل پڑے، لیکن میرے آنسو نکلنے سے پہلے ہی میرے شوہر کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور مجھ سے کہنے لگے
مجھے معاف کر دو، میں نے کتنی بڑی بات چھپائی۔ میں چاہ کر بھی یہ بات اپنے سینے میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ کل جب حادثہ ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ موت برحق ہے اور ہر کسی کو آنی ہے۔ میں یہ راز اپنے دل میں لے کر اس دنیا سے جانا ہی جانا چاہتا۔ آج میں تمہیں جو سچ بتانے جا رہا ہوں، تمہیں اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے سننا ہوگا اور مجھے معاف کر دینا۔ مجھے پتہ ہے کہ معاف کرنا بہت مشکل ہے، حقیقت ہی ایسی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ جب تمہاری 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے تم پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا اور میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے سب سے چھپا کر اپنی بچی کو اس کے ہاتھ سے اس کی پہچان کا پٹا اتار کر وہیں ICU میں پھینک دیا تھا۔ یہ مشہور کر دیا تھا کہ میری بیٹی مر گئی ہے۔ جلد از جلد تمہیں لے کر ہاسپٹل سے گھر واپس آ گیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا ہماری بیٹی کہاں گئی، کیسی ہے، کہاں ہے۔ اس بات کو 2-3 دن گزرنے کے بعد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے بہت برا سلوک کیا ہے اپنی ہی اولاد کے ساتھ۔ چنانچہ میں چوتھے دن ہی ہاسپٹل پہنچا تو وہاں اس کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں کوئی بچی چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی ہی اولاد کے ساتھ انتہائی برا رویہ رکھا اور اسے در بدر کر دیا۔ میں اسی احساس کے تحت زندگی گزار رہا ہوں اور بہت برے صدمے میں ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ بالکل نچڑ کر رہ گیا ہوں اور مزید اس راز کا بوجھ نہیں سہ سکتا۔ تو مجھے معاف کر دو۔ میں جب ان کی یہ بات سنی تو ایسا لگا کہ جیسے میرا سانس رک گیا ہے اور میں آئندہ کبھی دوبارہ سانس نہیں لے پاؤں گی۔ میں نے اسی وقت ان کے ہاتھ چھوڑ دیے، کچھ بھی جواب دیے بغیر باہر نکلی اور زاروں قطار رونے لگی تھی۔ بلک بلک کر روتے ہوئے مجھے میرے بھائی بھابھی نے بھی دیکھ لیا تھا۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے دوڑتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میرا پاؤں پھسل گیا اور میں صدمے سے وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ آخری منظر جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر رہی تھی کہ میرا ذہن مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب رہا تھا اور میری بھابھی بھی میرے طرف لپکے تھے۔ جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ہاسپٹل میں پایا تھا۔ پتہ چلا تھا کہ صدمے کے زیر اثر میں 3 دن تک ہاسپٹل میں رہی تھی۔ میرے شوہر صحت یاب ہو کر واپس چلے گئے تھے اور بچوں کی دیکھ بھال کر لینی چاہیے، لیکن میں گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنے ہاتھوں کو نالیوں سے آزاد کیا اور کہنے لگی مجھے ہاسپٹل جانا ہے جہاں میری 5ویں بیٹی کو جنم دیا تھا، وہاں سے مجھے کوئی ضرور سراغ مل جائے گا۔ میں دیوانہ وار بھائی بھابھی سے بار بار ایک ہی بات کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئی۔ میرے ذہنی سکون کے لیے انہوں نے یہ کام بھی کیا۔ وہاں جاتے ہی میں نے روتے ہوئے 6 مہینے پہلے کا حال بیان کیا کہ اس طرح میرے شوہر نے میرے علم لائے بغیر بچی یہاں چھوڑ دی تھی۔ وہ بچی کہاں گئی، کیا کسی کو معلوم ہے؟ 6 مہینے پہلے گم ہوئی بچی کہاں گئی ہوگی؟ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے جب میری بات سنی تو اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ کہنے لگی وہ بچی بہت پیاری تھی، خوبصورت تھی اور بہت رو رہی تھی۔ ہاسپٹل والے بھی پریشان ہو گئے تھے کہ یہ اسے کون چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اسی دوران وہاں موجود ایک بے اولاد جوڑے کو جو 15 سال بعد انہیں خوشخبری ملی تھی، وہ ان کا بچہ اس وقت وفات پا گیا تھا۔ انہیں جب یہ خبر ملی تو پورے ہاسپٹل میں ایک کوہرام سا مچ گیا اور ایک شخص اپنی بچی یہیں چھوڑ کر روانہ ہو گیا تو جوڑے نے فوراً سے اس بچی کو لے لیا۔ اس جوڑے کا پتہ میرے پاس موجود ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ بے اولاد تھے۔ اگر آپ ان کی کوئی رشتہ دار لگتی ہیں تو خدارا ان کی بیٹی ان سے مت چھیننا۔ میں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی۔ میری ممتا کو قرار نہیں آ رہا تھا تو بھلا میں دوسرے کی ممتا کو کیسے آرام پہنچا سکتی تھی؟ بھاگم بھاگ میں اس پتے پر پہنچی تو پتہ چلا وہ لوگ تو یہاں سے گئے ہوئے ہیں اور پورے 1 مہینے کے بعد واپس لوٹ آئیں گے۔ یہ 1 مہینہ میں نے کیسے گزارا تھا؟ میں دن رات اسی حساب میں لگی رہتی، تب وہ 1 مہینہ گزرے گا اور کب میں اپنے بچوں سے، یہاں تک کہ میں اپنے شوہر سے بھی وقتی طور پر علیحدگی اختیار کر ڈالی تھی۔ کہہ دیا تھا اگر میری بچی نہ ملی
تو میں آپ سے کبھی بھی کوئی رشتہ استوار نہیں کر سکیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ سے الگ راستہ اختیار کر لیں گے۔ انہوں نے میری یہ سزا سن کر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، انہوں نے ایک عرصہ ناشکری میں گزارا تھا اور بیٹیوں کو بوجھ سمجھا تھا۔ بیٹے کی ہی خواہش کی تھی، لیکن پانچویں بیٹی کو ہسپتال میں چھوڑنے کے بعد ان کی دل کی حالت بدل گئی تھی۔ لیکن اب پچھتانے کے سوا اور کیا کچھ رہ گیا تھا؟ ان کے پیچھے انہوں نے اپنے سینے میں موجود بوجھ مجھ پر ڈال دیا تھا اور میں بری طرح بے چین ہو کر رہ گئی تھی۔ 1 مہینے کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ وہ لوگ واپس اپنے گھروں کو آ چکے ہیں۔ تب میں بھاگم بھاگ ان کے گھر پر جا پہنچی اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو مجھے اپنے 6 مہینے کی بیٹی سامنے ہی نظر آ گئی۔ میں اسے پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی، کیونکہ اس کے چہرے پر ایک انتہائی خوبصورت سا آنکھ کے پاس دل موجود تھا جو بہت واضح تھا۔ یہ میری دوسری بیٹی کے چہرے پر بھی تھا۔ اس سے میں جان گئی تھی کہ یہ وہی میری بیٹی ہے۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر میں وہیں بیٹھ کر آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پورے 6 مہینے بعد جسے میں مردہ سمجھ کر بیٹھی ہوئی تھی وہ میرے سامنے ہوگی۔ میں نے دوڑ کر اپنی بیٹی کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ یہ منظر وہاں موجود عورت نے دیکھا اور حیرانگی سے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ پھر ہوش آتے ہی اس نے مجھ سے میری بیٹی چھینی تو میں کانپ کر رہ گئی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے ہسپتال میں تم نے اسے گود لیا ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ 15 سال سے تمہارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن میری ممتا کو قرار نہیں مل رہا۔ میں اسے یہاں سے لے کر چلی جاؤں گی۔ یہ بات سنتے ہی وہ عورت وہیں زمین پر بیٹھ کر اونچا اونچا رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں پچھلے 15 سالوں سے اپنی زندگی میں اولاد کی خواہش رکھتی ہوں اور اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب 6 مہینے تک وہ میرے پاس رہی ہے، میرے دل کا ٹکڑا بن چکی ہے، اور تم 6 مہینے بعد آ کر اس سے مجھ سے لے جاؤ گی تو سوچو بھلا میرا کیا ہوگا۔ تمہارے پاس تو اور اولاد ہوگی، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور امید بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے میری ڈلیوری کے وقت بھی مجھے بتا دیا تھا کہ اب تم مزید بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں نے ایک بیٹا پیدا کیا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ تو کیا اب تم بھی ظالم سماج کی طرح مجھے اس سے دور کر دو گی کہ میں پہلے ہی اولاد کے لیے بہت زیادہ ترسی ہوئی ہوں؟ اس کی بات نے میرے دل پر بہت برا اثر کیا تھا، اور ایک لمحے کے لیے میرے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میرے پاس میری 4 بیٹیاں تو موجود ہیں، اور مجھے یہ بھی خبر مل گئی ہے کہ میری بیٹی یہاں پر پرورش پا رہی ہے۔ وہ اچھے حالوں میں ہے، وہ ماں سے بہت زیادہ قریب تھی اور میری باہوں میں مچل کر اس کے پاس جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس کی بیٹی اسے ہی تھما دی اور کہنے لگی، میں نے صرف اسے پیدا کیا ہے، لیکن تم نے اسے پال پوس کر بڑا کیا ہے، اور میں تمہارا دکھ درد سمجھ سکتی ہوں۔ اب میری ممتا سکون میں آ گئی ہے اور میں نے اسے زندہ سلامت دیکھ لیا ہے۔ بس تم اس کا خیال رکھنا، اور جب جب میں اس سے ملنا چاہوں تو تم مجھے اس سے ملنے دینا۔ بس میری تم سے یہی ایک درخواست ہے۔ میں تم سے تمہاری اولاد دور نہیں کر رہی، بلکہ میں تو اپنی ممتا کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے آئی تھی۔ میری ممتا کو ٹھنڈک پہنچ گئی ہے، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہی میں واپس لوٹ گئی۔ ایک نظر مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میرے اندر بھی سکون اتر گیا، اور میرے چہرے پر کافی عرصے بعد ایک نکھری سی مسکراہٹ ابھری۔ اب میرے قدم اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے کہ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا تھا، حالانکہ ان کی سنگین غلطی کی معافی کے لائق نہیں تھی، لیکن جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھ لیا تو میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ میری اس 5ویں بیٹی نے میرے شوہر کا دل بدل دیا تھا، اور انہوں نے اپنی باقی 4 بیٹیوں کو اپنا بنا لیا تھا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی کوئی بات نہ تھی۔ میری آزمائش ختم ہو گئی تھی اور میں کامیاب ہو گئی تھی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں
ضرور پڑھ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔